قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر طرح کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف وہی یکتا تنہا ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول کریم علیہ الصلوات والسلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہے جس نے اپنی خوشی غمی ہر معاملے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کیا۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور صحیح بخاری کی 5354 نمبر حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس دن تو خرید و فروخت کا معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا، کوئی سفارش نہیں کسی کے کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کہا: انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اپنا مال، وہ جو تم نے بڑی محنت سے، مشقت سے، بڑی کوشش کے ساتھ اور بہت زیادہ وقت لگا کر تم نے مال کمایا ہے، انفق یا ابن آدم، اس مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کر۔ انفق علیک، تجھ پر رب العالمین خرچ کریں گے، تجھ پر اللہ رب العزت کی ذات بھی خرچ کرے گی۔ تو اپنا مال اللہ کے راستے میں دے، جس کے لیے تو دے گا وہ دینے والا تجھے بڑھا چڑھا کر برکتوں کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ محترم سامعین کرام، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اخلاق الطفل المسلم، مسلمان بچوں کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ ان کے اخلاق کے لیے، ان کے با کردار بننے کے لیے، ان کے تربیت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے ہم ان کی اس عمر میں تربیت کریں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی، اپنے صحابہ کے بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کی۔ اور ظاہری سی بات ہے، جو چیزیں، جو عادات بچپن میں آدمی کے اندر آ جاتی ہیں وہ بڑے ہونے تک اس کی نشانی رہتی ہیں، یادگار رہتے ہیں، وہ اس کی پہچان ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلمان بچوں کا اخلاق اور ان کا کردار بہتر کرنے کے لیے، ان کو تربیت یافتہ کرنے کے لیے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ ان کی چھوٹی عمر میں ہی ہمیں ان کو یہ بات سکھلانی ہوگی، پڑھانی ہوگی، اور کوشش کر کے ہمیں اس بات پر ان کو کھڑا کرنا ہوگا، الانفاق فی سبیل اللہ، میرے بچوں، ہم جو کماتے ہیں
ہمیں جو ہماری محنت کا صلہ ہمارا رب عطا کرتا ہے، الانفاق فی سبیل اللہ، اس مال میں سے ہم نے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے۔ جب ہم اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو کبھی بھی نیکی کے، بلائی کے، خیر کے، دین کے کسی کام میں وہ جیسے جیسے ان کی عمر پختہ ہوتی جائے گی، بڑے ہوتے جائیں گے، ان راستوں میں خرچ کرنے سے کبھی بھی وہ گھبرائیں گے نہیں۔ یہ نہیں سوچیں گے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں نے اتنے خرچ کر دیے، اللہ کے راستے میں دے دیے تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، بلکہ ان کی تربیت میں ہم نے یہ بات شامل کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق، تو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا کر، انفق علیک، تجھ پر میرا رب ضرور اس کا نعم البدل خرچ کرے گا۔ اور اگر اسی بات کو ہم قرآن کریم کی 20 سینکڑوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا اور اس کا بدلہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، ان کو بھی ساتھ سیکھ لیں اور سمجھا لیں، اپنے بچوں کی تربیت میں اس عمل کو شامل کر لیں، تو یہ ہمارے ہونہار بچے، یہ پودے، یہ کلیاں جب بڑی ہوں گی، یہ جب تناور ہوں گے، جوان ہوں گے، تو یہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کے مزید اس کی نشر و اشاعت، اس کو بڑھانے کے لیے خیر کے کسی کام میں یہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہیں کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی 1442 نمبر، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، 2 فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، فیقول احدہما، ان دونوں میں سے ایک اللہ سے پہلے یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جس نے آج تیرے راستے میں کچھ بھی خرچ کیا ہے نا، اس کو اس کا خلیفہ، نعم البدل، اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ کون کہتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے جو اترتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ آج جس نے صبح کی ہے، اللہ اکبر، اور صبح کون کرتے ہیں؟ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، اور عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو صبح کرے وہ زندہ ہوتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، میری ذاتی یہ بات ہے، جو صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، نماز پڑھے، اصل میں زندہ وہ ہے۔ فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جب بھی صبح ہوتی ہے ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے اللہ جس نے آج خرچ کیا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، اس پر ہمیں تجربہ تو کر لینا چاہیے۔ میں نے اس پر زندگی کے ایک حصے سے عمل شروع کیا ہوا ہے، اللہ کی قسم جیبوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے پیسے ختم ہی نہیں ہو رہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ہر روز دیکھو، بچوں کو بھیجنے کے لیے، سکول جانے کے لیے، کام پر جانے کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ تو کم از کم دیتے ہیں اگر کوئی کہیں کام سیکھ رہا ہے، کوئی سکول کالج جا رہا ہے، اگر جیب خرچ نہیں دیتے تو آنے جانے کا کرایہ تو ضرور ہم دیتے ہیں۔ کبھی کسی کی پنسل، کاپی، کتاب، بکس اور پتہ نہیں کیا کیا اخراجات ہے جو بلا نہ کا ہم اپنی جیب سے نکال کر اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔
اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر اسی دوران میں نے جو پیسے اپنی جیبی سے نکالے ہوئے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا سکہ 1 روپے کا سکہ ہے ہمارے پاکستانی، اور جو کاغذ کا ٹکڑا ہے، کاغذ کی جو کرنسی ہے سب سے چھوٹی 10 روپے کی ہے، اگر کم سے کم ایک سکہ یا کم سے کم ایک کاغذ کا 10 روپے کا ٹکڑا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تو اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہر روز آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک جو یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جس نے آج تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، اے اللہ جس نے خرچ کیا ہے اس کو اس کا خلیفہ نعم البدل، اس کا بدلہ ثواب اجر عطا فرما۔ یقیناً فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر دیکھو رزق میں برکت کس طرح پڑتی ہے، دیکھو پھر ہمارے دنیا کے مسائل اللہ تعالیٰ کس طرح آسان کر دیتے ہیں، دیکھو پھر ہمارے مال میں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو شامل فرماتا ہے۔ میری ضروریات بے شک بہت بڑی ہوں اور میری آمدنی کے ذرائع بالکل معمولی سے ہوں، میرا رب اس آمدنی میں اتنی برکت ڈالے گا کہ بڑے بڑے میرے سارے کام اللہ تعالیٰ اس سے کلیئر کروا دے گا۔ یہ ہے اللہم آتی منفقا۔ اور اگر اسی عمل کو وہی پیسے نکالے ہوئے میں اپنے بچے کے دوں، لو میرے بیٹے جاؤ، یہ مسجد کا غلہ ہے، مدرسے کا غلہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں فلاں کام کرنے کے لیے یہاں پیسے جمع کیے جاتے ہیں، جاؤ اس میں 10 روپے ڈال آؤ، جاؤ 1 روپے کا سکہ اس میں ڈال آؤ، تو ہمارے بچے کی تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی، اسے سبق بھی ملتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوگا، شجر بنے گا، درخت بنے گا، تناور ہوگا، جوانی کو پہنچے گا، اس کی محنت کے بدلے اللہ اسے مال عطا کرے گا، یہ اس میں خرچ ہی کرتا رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جس نے تیرے لیے آج خرچ نہیں کیا، اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لاکھوں روپے ہونے کے باوجود ہمارے کسی کام نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فرشتے نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہم آتی ممسکن تالفا، اللہ جس نے آج اپنے ہاتھ کو بند رکھا ہے، تیرے راستے میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھی کو، اپنی جیب کو بند رکھا ہے، اللہ اس کا مال ہی تو تلف کر دے۔ اور فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کو شامل کرنا ہے، ان کے کردار میں اس عمل کو داخل کرنا ہے۔ الانفاق فی سبیل اللہ، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے صاحبزادے، اے میری صاحبزادی، تم نے اللہ کے راستے میں مال ضرور خرچ کرنا ہے۔ آئیے اخلاق الطفل المسلم، مسلمان بچوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہم نے ان کو چھوٹی عمر میں یہ تربیت دینی ہے۔ صلاۃ الجماعہ، ان میں ایک عمل یہ ہے، صلاۃ الجماعہ، یہ اخلاق الطفل المسلم، مسلمان بچوں کے اخلاق کے حوالے سے آج کے اس سبق میں ہماری یہ قریباً 17ویں حدیث ہے جو ہم بچوں کی تربیت کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ صلاۃ الجماعہ، کہ بیٹے جب بھی نماز پڑھنی ہے باجماعت ادا کرنی ہے، جب بھی نماز پڑھنی ہے باجماعت ادا کرنی ہے، اور جب سے مراد یہ ہے کہ ایک دن میں کم از کم 5 نمازیں باجماعت ادا کرنی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 650 نمبر حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد، کہا میرے صحابہ یاد رکھو، اکیلے تن تنہا نماز پڑھنے سے با جماعت نماز ادا کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا،
کہا بھی 27 درجہ، 27 درجے اکیلے نماز پڑھنے سے باجماعت نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ کتنے درجے؟ 27 درجے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، صاحبزادوں کو، صاحبزادیوں کو، بچیوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ نماز تو ہم نے ادا کرنی ہے، اس کے بغیر تو ہمارے اسلام اور ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور اسلام میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھے بغیر تو ہم مسلمان رہ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر جب ہم نے نماز ادا کرنی ہے پھر تنہا نہیں کرنی، باجماعت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ بچوں، باجماعت نماز ادا کرنے میں اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے بہتر نماز ہے۔ کیسا وہ خوبصورت منظر ہوگا ہماری مساجد، ہمارے مدارس میں نماز پڑھنے والے باپوں کے ساتھ، دادوں اور نانوں کے ساتھ ان کے پوتے دوتے بھی ہوں، بیٹے اور بچے بھی ہوں، جتنے بڑے اتنے اس سے زیادہ بچے ہماری صفوں میں ہوں۔ جب یہ شجر، یہ درخت بڑا ہوگا تو اس کا کیا منظر ہوگا۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں، مسلمان بچوں کی تربیت میں اس بات کو شامل کرنا ہے کہ بیٹو صلاۃ الجماعہ، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن یاد رکھو اکیلے نہیں، باجماعت ادا کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی طریقے بتلائے ہیں۔ ان طریقوں میں سے اگر کسی میرے بزرگ کا عرب کے اندر چکر لگا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے اندر اگر کوئی اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے نا مسجد میں آ کر، تو آنے والے نے وضو کیا ہے، اس نے تکبیر پڑھی ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنی نماز شروع کر لی ہے۔ اب جو پہلا شخص تھا وہ امام بن گیا ہے، دوسرا مقتدی بن گیا ہے، باجماعت نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میرے ایک شاگرد نے مجھے یہ بات بتلائی، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کہ کسی بھی وقت عرب کے اندر تم مسجد میں چلے جاؤ نماز ادا کرنے کے لیے، آپ کو جماعت مل جائے گی۔ جو بھی آ رہا ہے اس کی خواہش یہ ہے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، اس حدیث کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی آئے، وضو کیا اور آپ کے پاس سے گزرنے لگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا نوجوان، تم نماز سے پیچھے رہ گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بس کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ اب یہ کہہ کے وہ آگے چلنے لگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا اور بھائی تم میں سے کوئی ایسا بھائی ہے جو اپنے بھائی پر صدقہ کرے، جو اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرے؟ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول میں کرتا ہوں۔ کہا اٹھو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نماز باجماعت ادا کرو۔ اگر ہماری تربیت یہ ہو، ہم اپنے بچوں کو اس انداز سے ان کے تربیت، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو نکھاریں کہ ہاں بھائی لیٹ ہو گئے ہو کوئی بات نہیں، کوشش کرنی چاہیے باجماعت، اور جب بر وقت نماز ادا کیتی ہے اس کے ساتھ ہی نماز ادا کی جائے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے، اول ترین یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اگر اس کے بعد کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ آ کر بجائے کسی برآمدے میں، صحن میں اکیلے نماز پڑھنے کے مسجد کے اندر آئے اور وہاں آ کر نماز شروع کرے، کوئی بھی پیچھے سے آتا ہے وہ آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو باجماعت نماز ادا کرے۔ اور اگر گھر سے بچے 2 3 4 اکٹھے آئے ہیں تو وضو کر کے اپنی نماز کو باجماعت ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نماز باجماعت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کو شامل کرنا ہے، صلاۃ الجماعہ، اے میرے بچوں نماز ادا کرنی ہے، کوشش کرو باجماعت نماز ادا کی جائے۔ محترم سامعین کرام، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث جو بتلائی ہیں
ان میں مسلمان بچوں کے اخلاق کو، کردار کو بہتر کرنے کے لیے 19ویں حدیث الطہارہ، ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے. بچوں کوئی بھی عمل کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، عبادات ہے، اس کا تعلق اللہ کی رضا ہے. نماز سے پہلے ہم نے الطہارہ، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، صفائی ستھرائی کو اپنا معیار رکھنا ہے. ہم نے وضو کے ساتھ اپنے جسم کو پاک کرنا ہے. اور اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی اختیار کرنا، یہ آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان ہے. اس آدھے ایمان کے اندر جانتے ہو کتنی چیزیں ہیں؟ میری ذمہ داری ہے، میرے بچے ہیں، میں ان کو واش روم اور باتھ روم میں جانے کے آداب سکھلاؤں، ان کو وہاں پاکیزگی، استنجا کرنے کے طریقے سکھلاؤں، ان کو حاجت کے بعد صفائی کو اختیار کرنے کے طریقے بتلاؤں. یہ میری ذمہ داری ہے تاکہ میرے بچے جب واش روم میں، باتھ روم میں جائیں، ان کی یہ تربیت بھی ہو. وہاں سے نکل کر جب وہ وضو کے لیے پہنچیں، وضو کے سارے ارکان اور طریقے مجھے ان کو سکھلانے چاہیے. اور جیسے ہی ہمارے بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچے، ان کو غسل جنابت اور اس طرح کے فرض غسل کے جتنے احکام ہیں وہ ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں، تاکہ ان کی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہو سکیں جو ایک بہترین مسلمان کے اخلاق اور کردار اور تربیت کی ہوتی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارہ، پاکیزگی اختیار کرنا، صفائی اور ستھرائی رکھنا. فرمایا الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم کی 2023 نمبر حدیث ہے. کہا الطہور شطر الایمان، ایمان کا آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی ستھرائی میں ہے، پاکیزگی میں ہے. تو محترم سامعین کرام، یہ وہ کردار ہے، یہ وہ اخلاق کے درجے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں میں ازبر ہونی چاہیے اور ہمیں خود ان کو سکھلانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جیسے جیسے بڑھتے جائیں، ان کی عمر بڑھتی جائے، یہ بڑے ہوتے چلے جائیں، یہ معاشرے کے اندر ایک سچے مسلمان کی تصویر پیش کرنے والے ہوں. اور انہی کی وجہ سے ہمارے گھر، گلی، محلے، علاقے وہ ریاست مدینہ کی حقیقی تصویر پیش کرنے والے ہوں، جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی، اپنے صحابہ کی اور چھوٹے چھوٹے بچوں صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے. جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں پیچھے ان کے لیے طہارت اختیار کرنے کا پانی لے کر کھڑا ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے بھی آداب سکھایا کرتے تھے. محترم سامعین کرام، آئیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان ساری چیزوں کو اپنائیں اور ان کی چھوٹی عمر میں ہی ان کے ساتھ یہ ساری باتیں ان کو سکھلائیں، تاکہ ان کا کردار، ان کا اخلاق اچھا ہو اور بہتر ہو، بلکہ بہترین ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے مالک زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم